کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے ان کے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیاں، کامیاب اور اس کے میسر نعمت سے کرتے ہیں۔ انسان کو بس ایک بار ہی آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے بس وہی اس کا رنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ خود کو دھوکہ دیتے ہو۔ حسد کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ دعا کی ٹھنڈی پانی سے غسل کر لو۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔ انسان مرتے مر جائے لیکن کبھی بھی ان سہاروں پہ بھروسہ نہ کرے جو کوئی برا اس کی بنیاد کو ہلا چکا ہو۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو دھوکہ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا، کسی اور کے ہاتھوں۔ اب مجھے تکلیف نہیں ہوتی چاہے جتنی اونچائی سے گرایا جائے، کیوں نہ کہ مجھے ان ہاتھوں نے دھوکہ دیا جن پر مجھے یقین تھا۔ کچھ لوگ اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ انہیں صرف اپنی فکر ہوتی ہے، دوسروں کی زندگی تباہ کرتے ہوئے ذرا نہیں سوچتے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا، کیوں نہ کہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کی حالت ضرور جان لیا کرو۔ جنہیں آپ کو غلط ہی سمجھنا ہے وہ لوگ آپ کی خاموشی کو بھی غلط ہی مطلب لیں گے۔ میرے خاموش رہنے پر اکثر لوگ مجھے کمزور سمجھتے ہیں، جبکہ میں خاموش ہوں تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ سامنے والوں کی آخری حد کیا ہے۔ خاموش ہو جانے کا مطلب مطمئن ہو جانا نہیں، اس کے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سر ٹکرا کر تھک گئے ہیں۔ بے بسی خاموشی بن جاتی ہے۔ جب انسان کے بس میں کچھ نہ ہو تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا۔ کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بے ایمانی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیوں نہ کہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالاکیوں پر پریشان نہ ہوا کر، بے شک تیرا رب سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہ مانگا کرے، بات کرے اپنا دامن صاف رکھیں، پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں۔ اس کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ صبر کے گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی کی مٹھاس چھین لیتی ہیں۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے، کیوں نہ کہ آپ کے الفاظ یہ نہیں بتا پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ کسی کی جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ اسے جب بھی آپ کا خیال آئے تو صرف تکلیف ہی ملے۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض دفعہ انسان اتنا محتاج ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ زندگی میں ہر وہ شخص ضروری نہیں ہوتا جنہیں ہم ضروری سمجھ کر شامل کرتے ہیں۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ کچھ لوگ کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا،
مگر اپنا والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل احساس کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ منزلیں نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ فاصلے انسان کو دور ضرور کرتے ہیں مگر اچھے لوگوں ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ میں فرق آ جائے نا تو تعلقات نبھائے نہیں جاتے بلکہ گھسیٹے جاتے ہیں۔ کسی کو تکلیف نہ دو، کہیں اس کا دکھ آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ جن میں تنہا چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ارادہ نہیں۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کو دماغ بولتا ہے، کسی کو اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ کچھ لوگ دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اور کسی کی سادگی اور معصومیت کا فائدہ اٹھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کامیاب ہیں، تو یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اوپر ایک اللہ کی ذات موجود ہے جو ان کے ہر عمل سے واقف ہے، اور جو کچھ وہ ہو رہے ہیں وہ انہی کی طرف ایک دن لوٹ کر آئے گا۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے زنگوں کو زندہ رکھیں۔ کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں، کسی کی ذات تمہارا ٹھیکہ نہیں، جو تم ہو وہ بس تم خود ہی ہو۔ اپنے آپ پر زیادہ توجہ دو۔ لوگ کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔